روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان اور تراویح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، تراویح یہ ترویحتن کی جمع ہے، راحت سے مشتق ہے، جیسے تسلیمتن سلام سے مشتق ہے۔ تراویح ماہ رمضان میں رات کے وقت پڑھی جانے والی نفلی نماز کو تراویح کہتے ہیں۔ اسے ہم قیام رمضان کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر رات کے وقت وہی نماز پڑھی جائے تو اسے رمضان کے علاوہ تہجد کا نام دیا جاتا ہے۔ تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ شروع کے دور میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد لوگ تھوڑا آرام کرتے تھے، پھر اس کے بعد اور نماز شروع کرتے تھے، تو آرام کرنے کی وجہ سے اس نماز کا نام تراویح رکھا گیا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح کتاب نمبر 31 باب نمبر 1 حدیث نمبر 2009، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس آدمی نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو تراویح کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کی تعداد کتنی ہے؟ اس سلسلے میں 2 مشہور قول زیادہ ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے، دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ پہلا مشہور قول ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ اس کے لیے دلیل ہے صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 باب نمبر 16 باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ، حدیث نمبر 1147۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے، کتنی رکعت آپ کی نماز ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا، ما کانا یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ راتوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ اب ہم دوسرے مشہور قول کا جائزہ لیتے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے رات کی نماز جو ہے وہ نفل نماز ہے اور اس کے اندر وسعت ہے، گنجائش ہے۔ آدمی 8 رکعت پڑھے، 23 رکعت پڑھے، 13 رکعت پڑھے، 20 رکعت پڑھے، 36 رکعت پڑھے، 41 رکعت پڑھے، کیونکہ سلف صالحین سے رات کی نماز میں اتنی تعداد جو ہے وہ ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الوتر کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 990، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ توتر لہ ما قد صلی، کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے تو آدمی جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ادھر رات کی نماز کے اندر وسعت ہے، گنجائش ہے۔ سلف صالحین سے بہت ساری تعداد میں رات کی نماز ثابت ہے، تو پتہ یہ چلا کہ رات کی نماز کے اندر وسعت ہے، گنجائش ہے، آدمی جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان میں 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ التراویح کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2012 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپس میں چرچا کیا تو دوسری رات اور زیادہ لوگ آ گئے، تیسری رات اور زیادہ لوگ آ گئے، اور چوتھی رات کا کیا کہنا کہ چوتھی رات میں مسجد جو ہے وہ تنگ ہو گئی، بہت زیادہ لوگ آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تراویح پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ صبح کی نماز کے لیے جب آپ نکلے تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ کافی اچھا ہے، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر یہ شوق اور جذبہ تمہارا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے اوپر فرض کر دے اور تم اس کو پورا نہ کر سکو۔ سنن ابی داؤد کتاب شہر رمضان کتاب نمبر 6 باب نمبر 1 حدیث نمبر 1375۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہونے میں 7 دن باقی رہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو قیام کے لیے ابھارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات تراویح کی نماز پڑھائی، پھر اسی طرح 24ویں رات آپ نے نہیں پڑھائی، 25ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ نفل نماز پڑھائیے تاکہ ہمیں اور زیادہ ثواب ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلہ، کہ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی رات کی نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام چلا جائے تو اسے رات بھر کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں رات کو لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی۔ جب 27ویں رات آئی تو راوی کہتے ہیں کہ جب اس طریقے سے چند دن باقی رہ گئے، یعنی 27ویں رات تھی، اس 27ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جمع اہلہ ونساءہ والناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو اور لوگوں کو جمع کیا، فقام بنا، اور ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، یہاں تک کہ ہمیں ڈر لگ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری چھوٹ جائے۔ پہلی رات جو آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی تو 1 ثلث گزرنے کے بعد آپ نے پڑھائی تھی۔ دوسری رات یعنی جو 25ویں رات آپ نے پڑھائی ہے تو آدھی رات گزرنے کے بعد آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ پہلی رات یعنی 23ویں رات کو آپ نے 1 ثلث رات گزرنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی، اور 25ویں تاریخ کو آپ نے آدھی رات گزرنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تراویح آدمی کو مختلف اوقات میں پڑھنی چاہیے، کبھی شروع رات میں پڑھنی چاہیے، تو کبھی بیچ رات میں پڑھنی چاہیے، تو کبھی اخیر رات میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے گنجائش ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو تمام لوگوں کو جمع کیا، اپنی عورتوں کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا۔ پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے، وہ پڑھیں تو انہیں بھی ثواب ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اس کے بعد آپ نے 27ویں تاریخ کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کوئی بھی آدمی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، اور قیام کرنے کے بعد امام جب چلا جاتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے تو اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسے معمولی نہ سمجھے، تراویح کی بڑی اہمیت ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھائی، تو آج کل جب ہم جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا اہم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسجد کے اندر بہت سارے لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو
ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا۔ اس کا واقعہ ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2010 کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ عبد الرحمن عبد القاری کے ساتھ مسجد کے اندر گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی خواہش یہ ہوئی کاش کہ ایسا ہوتا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتے، تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائیں۔ دوسری رات پھر جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کوئی سنت کو مردہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ صرف لفظی طور پر بدعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ اچھا لگ رہا ہے، کتنی اچھی چیز ہے۔ پہلے لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے، اب لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی صحابی کبھی بھی بدعت ایجاد نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، عنوان ماہ رمضان اور تراویح، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے ماہ رمضان اور تراویح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو تمام لوگوں کو جمع کیا، اپنی عورتوں کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا۔ پتا چلا کہ عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے، وہ پڑھیں تو انہیں بھی ثواب ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد آپ نے 27ویں تاریخ کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جو کوئی بھی آدمی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، اور قیام کرنے کے بعد امام جب چلا جاتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسے معمولی نہ سمجھیں، تراویح کی بڑی اہمیت ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھائی، تو آج کل جب ہم جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا اہم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسجد کے اندر بہت سارے لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا۔ اس کا واقعہ ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2010 کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ عبد الرحمن عبد القاری کے ساتھ مسجد کے اندر گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی خواہش یہ ہوئی کاش کہ ایسا ہوتا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتے، تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائیں۔ دوسری رات پھر جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کوئی سنت کو مردہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ صرف لفظی طور پر بدعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ اچھا لگ رہا ہے، کتنی اچھی چیز ہے۔ پہلے لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے، اب لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی صحابی کبھی بھی بدعت ایجاد نہیں کرتا۔ اب سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو کتنی رکعت پڑھانے کے لیے کہا؟ موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115، کتاب الشہر فی رمضان کتاب نمبر 6 باب نمبر 1۔ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری سے کہا کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ موطا امام مالک میں اس کا ذکر ہے، صاحب بن یزید نے اس کو نقل کیا ہے۔ تراویح کے مسائل کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ تراویح کا اہتمام کریں۔ عورتوں کو آدمی تراویح پڑھا سکتا ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا غلام زکوان تراویح پڑھاتا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 54 باب امامت العبد والمولا وکانت عائشہ تؤمها عبدها زکوان من المصحف، کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا غلام زکوان جو ہے قرآن میں دیکھ کر تراویح پڑھاتا تھا۔
تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے قرآن دیکھ کر بھی آدمی تراویح پڑھا سکتا ہے۔ تراویح کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اچھی آواز والا قاری ڈھونڈ کر لائے۔ اس کو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود آدمی طے کرے کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے، بالکل نہیں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا، اس کے ذریعے کمائی نہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 428 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، ولا تغلوا فیہ، اس میں غلو نہ کرو، ولا تجفوا عنہ، اور اسے مت چھوڑو، ولا تأکلوا بہ، اور قرآن کے ذریعے مت کماؤ، ولا تستکثروا بہ، اور قرآن کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5737۔ چند صحابی جو ہیں وہ کہیں گئے، وہاں پر ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا، تو ایک آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے پھونکا تو وہ آدمی صحیح ہو گیا، تو اس کے بدلے ان لوگوں کو بہت ساری بکریاں ملی۔ اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ بکریاں ہم لیں کہ نہ لیں۔ لوگوں نے کہا کہ مدینہ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ مدینہ آئے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یہ بہترین بدلہ، بہترین اجر تو وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے حاصل کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی حصہ لگانا، یعنی مجھے بھی دینا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں اپنا محنتانہ دے دے، قرآن پڑھانے کا اجر دے دے، کچھ پیسے دے دے، تو اسے لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے فکس کرنا، متعین کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تراویح کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ قرات جو ہے وہ آرام کے ساتھ ہونی چاہیے، بہترین آواز میں قاری جو ہے وہ قرآن کو پڑھائے، کیونکہ اللہ نے کہا سورہ مزمل آیت نمبر 4 ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل میں اچھی آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، یہی اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تراویح کا ذکر ہوتا ہے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 باب نمبر 16 حدیث نمبر 1147 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے، اس کی اچھائی کا اور اس کی طوالت کا مت پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، کتنی اچھی پڑھتے اور کتنی لمبی پڑھتے مت پوچھو۔ اسی طرح سلف صالحین سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ جب رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 300 آیات تک پڑھ جاتے۔ کتنے لوگوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب قرآن پڑھانے والا قرآن پڑھاتا تب وہ لوگ تھک جاتے تو کسی چیز پر ٹیکا لگا لیتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رمضان کی راتوں میں انہیں ڈر لگ جاتا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی سحری جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ اس طریقے سے لوگ تراویح کا اہتمام کرتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں پورا قرآن ختم ہونا چاہیے، اس سلسلے میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ اپنی کتاب صلاۃ اللیل والتراویح میں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں وسعت ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ختم نہیں ہونا چاہیے یا میں یہ کہوں ختم ہونا چاہیے، لیکن کچھ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن کا ختم ہونا بہتر ہے، لیکن تمام چیز سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ اللہ نے کہا ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل آیت نمبر 4 کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، گرچہ پورا قرآن ختم ہو یا نہ ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے پڑھانے والے یعلمون تعلمون کے ساتھ پورا قرآن ختم کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سکون کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھاتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب تراویح کے لیے قاری صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ قرآن لے کر دیکھنے لگتے ہیں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب صلاۃ اللیل والتراویح کے اندر کہ اس طریقے سے سنت پر عمل نہیں ہوتا، نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں رہتا، کیونکہ آدمی تو ورق دیکھنے ہی میں لگا رہتا ہے، وہ ادھر ادھر پلٹتے رہتا ہے، تو کس طریقے سے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکے گا؟ ہاں، اگر کچھ آدمی ہو جو لقمہ دینے کے لیے قرآن دیکھ رہے ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تراویح کا اہتمام کرنے والے ایسے ہیں جو صرف ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، جس کو شبینہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر
اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 746، میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کیا ہے۔ سلف صالحین کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، 3 دن میں ختم کرتے، کوئی 7 دن میں ختم کرتا، کوئی 1 مہینے میں ختم کرتا، تو ایک رات صرف تراویح کا اہتمام کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اب میں چند باتیں وطر کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مائی عائشہ کی جو وہ حدیث ہے 11 رکعت والی، اس کے اندر وہی ہے ثم یصلی ثلاثا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت نماز پڑھی۔ صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 باب نمبر 16 حدیث نمبر 1147۔ وطر کے اندر بھی وسعت ہے، آدمی 3 رکعت پڑھے، 5 رکعت پڑھے، 9 رکعت پڑھے، 1 رکعت بھی پڑھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 رکعت وطر ثابت نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں، حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الوطر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1422 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوطر حق علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ وطر کی نماز پڑھے۔ فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، کوئی 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے ایک سلام کے ساتھ۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور اگر کوئی 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ، اگر کوئی 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے فلیفعل، تو چاہیے کہ وہ پڑھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر اس طریقے سے ثابت ہے۔ وطر میں دعائے قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ وہ کیا؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائے قنوت سکھائی۔ سنن ابی داؤد کتاب الوطر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1425، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سکھایا دعائے قنوت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت اس طریقے سے سکھائی ہے۔ وطر کے اندر آدمی دعا مانگنا چاہے تو رکوع سے پہلے بھی مانگ سکتا ہے، رکوع کے بعد بھی مانگ سکتا ہے۔ وطر کے بعد جب وطر کی نماز ختم ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ سبحان الملک القدوس پڑھے، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الوطر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1430 کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ماہ رمضان اور تراویح کے تعلق سے کہی۔ وہ یہ کہ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، آدمی کو ثواب حاصل کرنا چاہیے، اور رات کی نماز ہے، اس کے اندر وسعت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ایسے قاری کا انتظام کرے جو اچھی آواز والا ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ تراویح کی نماز کے دوران آرام کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے۔ اسی طرح میں نے وطر کے تعلق سے یہ بھی کہا، آدمی کو چاہیے کہ وطر کا اہتمام کرے، 3 رکعت بھی ہے، 5 رکعت بھی ہے، 1 رکعت بھی ہے۔ دعائے قنوت پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے کہا قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جائے، پھر اس کے بعد سبحان الملک القدوس پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں تراویح کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تراویح کے اہتمام کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔